بی بی ہم سے حق نہیں ادا ہوا. سنی میرے بھائی بیٹھے, چور کو چوری کرتے ہوئے پکڑ لو, وہ تھانے جا کے سر پہ قرآن رکھ کے کہہ دینا میں نے نہیں کی. لوگ کہتے چھوڑو, قرآن اٹھا لیا. اب اس کا فیصلہ اللہ کی عدالت میں ہوگا. لوگ چوروں کے قرآن مان لیتے ہیں, لوگ شرابیوں کی قسمیں مان لیتے ہیں. میں مظفر گڑھ میں تمہارے شہر میں مہمان بن کے آیا ہوں, میرے کئی رشتے ہیں تم سے. حسین کا ذاکر ہوں, تمہاری نگری میں مہمان ہوں, نبی کا امتی ہوں. میں سنی بھائیوں کے لیے, شیعہ گھر کے بچے بچے کو پتا ہے, میں سنی بھائیوں کے لیے قسمیں دیتا ہوں. مجھے اللہ کی ربوبیت کی قسم, مجھے نبی کی رسالت کی قسم, مجھے بطول کی وراثت کی قسم, مجھے حسن کے کفن کی قسم, مجھے حسین کی 13 ضربوں کی قسم, مجھے اکبر کے جگر کی قسم, مجھے عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کی قسم. یہ قسمیں دی ہیں میں نے سنی بھائیوں کے لیے. اب میں بددعا دیتا ہوں, میں غلط پڑھوں, قیامت والے دن نبی امت میں سے نہ اٹھائے, علی نوکروں میں سے نہ اٹھائے, حسین ماتھوں میں سے نہ اٹھائے. میرا شمار اللہ یہودیوں کے ساتھ کرے. اتنی بڑی بددعائیں دی ہیں اور قسمیں دی ہیں صرف سنی بھائیوں کے چند جملوں کے لیے. اتنی بڑی قسم کھا کے میں مظفر گڑھ کے منبر پہ کہہ رہا ہوں, قتل ہوئی ہے تمہارے نبی کی بیٹی. گھر آ کے مارا ہے مسلمانوں نے پیغمبر کی بیٹی کو. قسم میں نے دے دی ہے, قاتل تم تلاش کرنا. رکھنا جا کے مولویوں کے سروں پہ قرآن. وہ لوگ کون تھے جنہوں نے دروازے پہ جا کے مارا رسول کی بیٹی کو؟ اپنی موت نہیں مری, مارا گیا. جمادی ثانی کا چاند لو ہو میری قوم کے ماتمیوں, کالے کپڑے پہننا. ساری زندگی دنیا داری کے کام ہوں گے. دفتر جاتے ہو چھٹی کر لینا, دکان کھولتے ہو بند کر دینا, 3 دن کالے کپڑے پہن کے گھروں میں بیٹھ کے رونا. چوتھے دن تو بازاروں میں آئے لوگ تجھ سے پوچھے 3 دن کہاں تھا, پھر رو رو کے بتانا قتل ہوئی تھی محمد کی بیٹی. سوگ منا رہا تھا رسول کی بیٹی کا. کوئی ایک تو تم سے پوچھے گا کس نے مارا تھا رسول کی بیٹی کو؟ زہرا سے غداری نہ کرنا. اگر چاہتے ہو, میں منبر پہ کہہ رہا ہوں, اگر چاہتے ہو کہ پہلی قبر کی رات, پہلی رات علی قبر میں تمہارا شکریہ ادا کرنے آئے, بطول کا حق نہ چھپانا. لوگوں کو روک روک کے زہرا کی مصیبت سنایا کرو. 13 معصوموں کی محنت ایک طرف, اکیلی زہرا کا 4 گھنٹے دربار میں جانا ایک طرف. آج کسی بھی نئے شیعہ بندے سے پوچھو, علی کا حملہ سن کے شیعہ ہوا, حسن کی سخاوت سن کے شیعہ ہوا, حسین کی شہادت سن کے شیعہ ہوا, وہ کہتا سب کچھ دردناک ہے, شیعہ کر گیا مجھے محمد کی بیٹی کا دربار جانا. 4 گھنٹے گئی ہے. ہائے ہائے, ماتمی ہاتھ کا اٹھا کے کہہ رہا ہے عمر تو بتا کتنی تھی جتنی کربلا میں حسین کی اکبر کی عمر تھی. سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ, بیٹیوں بہنوں والے بیٹھے ہو, کسی نے 18 سال کی بیٹی کو کمر جھکا کے چلتے دیکھا ہے؟ محمد کی 18 سال کی بیٹی کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہتی تھی بابا تیرے جانے کے بعد مسلمانوں نے اتنا رلایا ہے, بابا میرے سر کے بال سفید ہو گئے, بابا کمر میری جھک گئی ہے, بابا پسلیاں میری شہید ہو گئی. ایک عالم دین مجلس پڑھ رہے تھے, انہوں نے مجلس میں پڑھی زہرا کی شہادت. مجلس ختم ہو گئی, مومن روتے روتے چلے گئے. ایک شخص مجلس میں بیٹھا روتا رہا. لوگ اسے اٹھا کے لائے, اسے کہا مجھے اس عالم دین سے ملاؤ, میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. وہ لے کے آئے, انہوں نے کہا قبلہ یہ ابھی تک چپ نہیں ہوا. انہوں نے سینے سے لگایا, کہنے لگا کون سا جملہ جو تجھے کھا گیا؟ وہ رو کے کہتا میں مذہب کا شیعہ نہیں ہوں, اپنے دوست کے ساتھ مجلس سننے آیا تھا. تو نے پڑھی ہے نبی کی بیٹی کی شہادت, جتنے دکھ تو نے پڑھے ہیں اتنے محمد کی بیٹی پہ آئے تھے. اس عالم دین نے کہا آئے تھے, اس نے رو کے پاؤں پہ گر کے کہنے لگا, اس نے کہا میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں, ایک
ٹوٹ جائے بندے کو پوری رات نیند نہیں آتی. میں سر پہ قرآن رکھ کے بتاتا ہوں جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوں اسے ہر سانس میں درد ہوتا ہے. اوے محمد کی بیٹی کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی, اللہ جانے اتنے دن زندہ کیسے رہی. نہیں پڑھی گئی شہادت, رسول کی بیٹی کی شہادت پڑھی نہیں گئی. یہ آئے گا پردے سے پردے والا, پھر وہ بتائے گا کتنی زخمی تھی میری ماں. مجھے مولا حسین کی عزت کی قسم مظفر گڑھ والوں نہیں پڑھی گئی زہرا کی شہادت. شیعہ گھر کا ہر فرد رو لیتا ہے کہ نبی کی بیٹی کا پہلو اس لیے زخمی تھا کہ دروازہ گرا تھا. دروازہ گرنے سے پہلو زخمی نہیں ہوا. کوئی سید بیٹھا ہے تو مجھے مہمان سمجھ کے معاف کر دے, صرف دروازہ گرا نہیں, زہرا دروازے کے نیچے تھی. مسلمان گزرتے رہے, رو رو کے کہتی رہی یا علی میری پسلیاں شہید. پہلو کا درد بھول گیا زہرا کو. معافی مانگ کے تن جملے پڑھوں گا, حوصلہ کر لو, سانس لے لو, اتنا رو لینا جتنا حق بنتا. تمہیں صرف منبر سے اتنا سنایا گیا کہ نبی کی بیٹی کا دروازہ جلا تھا. صرف جلتا ہوا دروازہ سن کے تم اتنا روئے. مجھے شبیر کا ذاکر سمجھ کے معاف کر دینا, میں کتابوں سے ثابت کرنے کو تیار ہوں. مجھے بطول کی غربت کی قسم. سیدزادہ مجھے معاف کر دینا, صرف دروازہ نہیں جلا, مسلمان بیل چلے کے محمد کی بیٹی کی چھت پہ چلے گئے. انہوں نے رسول کی بیٹی کی چھت گرا دی. ادھر رسول کی بیٹی کی چھت کا گرنا تھا, بی بی نے اپنی چادر اٹھائی, کبھی زینب کو چادر کے نیچے, کبھی کلثوم کو چادر کے نیچے, رو رو کے کہتی رہی زینب آج ماں سے سیکھ لے جیسے آج میں نے تمہیں سنبھالا ہے. شام غریبہ جب خیمے کو آگ لگ جائے, حسین کے یتیم اکٹھے کر. ساری رات زہرا اپنی بیٹیوں کو سنبھال. معافی مانگ کے جملے پڑھوں گا, شہادت نہیں پڑھ سکوں گا. دو در سنو اور میں سلام کروں. بی بی کو پہلو کا زخم بھول گیا. سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ تمہیں ذاکرین نے, منبر پہ علماء خطبہ نے سنایا, جتنی دیر زندہ رہی دائیں ہاتھ سے. ایسا ہی ہے. کوئی ایک بندہ تو مظفر گڑھ پہ مجھ سے سوال کرے کہ زخمی پہلو تھا, ہاتھ سے تسبیح کیوں نہ کی؟ بی بی کا تو پہلو زخمی تھا, ہاتھ سے تسبیح کیوں نہ کی؟ تمہیں ہاتھ والا زخم سنایا ہی نہیں گیا. بی بی کو بھول گیا پہلو. جب محمد کی بیٹی دروازے کے نیچے سے اٹھی, بی بی نے پہلی بار اپنے گھر میں منظر دیکھا, علی کے گلے میں رسی. مجھے جملہ معاف کر دینا, میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں جتنا چھپا سکوں اتنا چھپا سکوں. علی کے گلے میں رسی تھی. مسلمان علی کو باہر لے کے جا رہے تھے. زینب سر کے بال کھول کے رو رہی تھی, رو رو کے کہہ رہی تھی اماں میرے بابے کو انہوں نے قیدی کر لیا ہے. زہرا کو پہلو کا زخم بھول گیا. بی بی نے علی کی ابا پہ ہاتھ ڈالا, ایک کمینے نے اپنی تلوار کا دستہ نکالا, اس نے زہرا کے ہاتھ پہ ضرب ماری, رو کری یا علی میری انگلیاں شہید, یا علی میری انگلیاں شہید.